یہ کعبہ وہ ہے جس میں ہمارے علی پیدا، اور دوسرا ڈھونڈ لو۔ اور آج علی کی ولادت گاہ کی عزت کہ سب سے پہلے نبی گھومے، اس کے بعد سبھی گھومے۔ ہر حاجی کو دیکھو، چاہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو، ارے اپنے حصے کا گھوم لیتا ہے تو اماں کی طرف سے گھومتا ہے، ابا کی طرف سے گھومتا ہے۔ یہ طواف زیارت ہے، یہ عمرہ کی نیت کیا فلاں امی کی طرف سے، اپنے ابا کی طرف سے، وہی چکر لگاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علی پیدا ہوئے تو مولا علی پاک سے عالم تصور میں ہم پوچھیں آقا ایسی مبارک جگہ میں آپ جلوہ گر ہوئے، دائیں بائیں دیکھے، سامنے اوپر نیچے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا، آنکھیں میں نے موند لی تھی، منہ اپنا کھول لیا تھا۔ آنکھیں میں نے موند لی تھی، ہونٹ اپنے کھول لیے تھے، آواز لگا رہا تھا، رو رہے تھے، آواز آ رہی، آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ ایک دن رات گزر گئے، 2 دن رات گزر گئے، تیسرا دن آیا، آغوش نبوت میں ڈالے گئے۔ مولا علی پاک نے اب منہ بند کر لیا ہے، آنکھیں کھول لی ہے۔ ہم نے عالم تصور میں پوچھا ارے آپ نے کیا کیا؟ ارے کہا میں نے وہی کیا ہے کہ اگر کعبہ دیکھیں تو کمال نہیں، ہم تو جانے کعبہ کے لیے جبھی تو اس کو محبت کا امام تڑپتا ہے، اس کے رسول میں تو پکارتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ راج نبی کعبے کا کعبہ ہے تو اس کعبے کی تعیین مولا علی نے کی ہے۔ میرا مولا وہ ہے جس نے سب سے پہلے رخسار نبوت کو دیکھنا عبادت کرنا۔ حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ علی نے کعبہ نہیں دیکھا، کعبے کا جلوہ نہیں دیکھا، رب کا جلال نہیں دیکھا، فرشتوں کا اترنا نہیں دیکھا، حسن و جمال کعبہ نہیں دیکھا، کعبہ کے تقدس کو نہیں دیکھا، کعبہ کی دیواروں کو نہیں دیکھا، حتیم محترم کو نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا ہے تو جانے کعبہ کا چہرہ دیکھا ہے۔ اب منہ بند ہو گئے، آنکھیں کھل گئی ہیں، علی مسکراتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں علی اس بیٹے کا نام ہے، اس بچے کا نام ہے جسے ناموں سے نبوت میں پیار ملا۔ اور پھر سنو، جسے نبی نے کنواری عمر میں پالا ہے وہی تو علی۔ کیا مکے میں اور بچے نہیں تھے؟ کیا خاندان بنو ہاشم میں اور چشم و چراغ نہیں تھے؟ کیا اور شہزادگانے خاندان قریش نہیں تھے؟ لیکن میرے رسول نے اپنی آغوش میں علی کو پالا، اور پالا تو یہ بھی بتا دیا کہ میرا نور بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ آقا فرماتے ہیں میرا نور بلا واسطہ فاطمہ ہے، اور بالواسطہ بلا واسطہ فاطمہ ہے، اور بالواسطہ علی کی ذات میں ہے۔ جبھی نبی فرماتے ہیں انا وعلی جم من نور واحد، اللہ کے نور سے میرا نور ہے، اور میرے نور سے علی کا نور، میرا نور ایک ہے۔ تو اللہ کا نور مصطفیٰ کی ذات ہے، خدا کے نور کا مظہر مصطفیٰ کی ذات، مصطفیٰ کے نور کا مظہر حضرت فاطمہ کی ذات۔ فاطمہ کے نور کے دو شہزادے حسنین کریمین، یہ فاطمہ کے نور کا مظہر ہے، اور دونوں سے جو نسل پاک رسول چلی ہے حسنین کریمین کے خاندان سے، تو یہ سب حسین کے نور کا مظہر ہے۔ حضرت امام زین العابدین حسین کے نور کا مظہر ہے۔ اس لیے پیارے خاندان نبوت میں کسی کے نام میں داغیے نو نہیں رہا۔ کربلا تک تاریخ اٹھا کے دیکھو، میرے نبی کا گھرانہ اٹھا کے دیکھو، کہیں داغیے نو نہیں ہے۔ لیکن جب امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو خیمے میں سینے سے لگایا ہے تو زمانے نے سمجھا ہے کہ یہ محبت پدری کا اظہار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سر خدا کے لیے دینے جا رہے ہیں۔
میں، اور دین سینے میں حسین نے نانا سے لیا تھا، امام زین العابدین کے سینے میں اتار رہے۔ کسی کے نام میں دین ہے؟ حضرت امام علی اکبر، حضرت امام علی اکبر، حضرت امام علی اصغر، حضرت قاسم نوجوان، حضرت اونو محمد اور حضرت عباس علمبردار، جتنے آپ خاندان رسالت کے مہپاروں کو دیکھیں گے، کربلا میں کسی کے نام میں دال یہ اور نو نہیں ہے، لیکن بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ دین رسول کی حفاظت ہم نے گردن دے کے کر دی ہے، 72 کا خون دیا ہے، لیکن دین ابھی بچا لیا ہے، اب نے گردن دی ہے، دین نے بھی کا نہیں دیا ہے، اب یہ دین ہم اپنے زین العابدین کے سینے میں پیوست کر رہے ہیں، لہذا دین سینے میں ہوتا ہوا آیا ہے امام زین العابدین کے سینے۔ اب وہیں سے جب چلا ہے دین تو محی الدین انہی کے گھر، معین الدین انہی کے گھر، وجیہ الدین انہی کے گھر، شرف الدین انہی کے گھر، قطب الدین انہی کے گھر، وجیہ الدین انہی کے گھر، فرید الدین انہی کے گھر، علاء الدین انہی کے گھر، نجم الدین انہی کے گھر۔ ہمیں کہنے دیا جائے کہ علاء الحق والدین انہی کے گھر اور سید وحد الدین انہی کے گھر۔ ارے دین بچانے میں میرے مخدوم نے دنیا جسے سب کچھ دے کے حاصل کرتی ہے، میرے مخدوم نے ایک ٹھوکر پہ سلطان کی سلطنت مگر نانا کا دین بچا کے لے کے چلے آئے، نانا کی دین کی خدمت کے لیے آئے۔ آج تو لوگ بڑے بڑے مہارتھی کے پاس 12:30 بجے رات چور کی طرح دو سومو کر کے جاتے ہیں، دن میں پوچھو کہاں پتھر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، خون کٹا گر رہا ہے، مگر رات کی تنہائی میں یہ سیاست دانوں کے دروازے پہ جانے والوں، میرا حسین نہ سیاست دان ہے، میرا دین، میرے دین کے محافظ کو حسین کہتے ہیں، اور دین کے مبلغین کو اولاد حسین کہتے ہیں۔ پہنچا دیا دین۔ اور یہ تو میرا پورا بنگال میرے مخدوم کا پیر خانہ، کسی کا ایک شہر تک ہے پیر خانہ، پورا صوبہ بنگالہ میرے مخدوم تیرے صدقے پورا پیر خانہ، کسی کا پیر خانہ ایک آبادی ایک شہر میں، میرے مخدوم تیرے صدقے کے تیرا پیر خانہ پورے صوبہ بنگالہ ہے، اور ابھی تو 2 حصے میں ہو گیا، آدھا مشرقی ہو گیا آدھا مغربی۔ یہ اس وقت پیر خانہ میرے مخدوم کا بنا جب یہ دونوں ایک تھا۔ بنگلہ دیش وہ بھی میرے مخدوم کا پیر خانہ ہے، اور یہ پچھمی بنگال یہ بھی میرے مخدوم کا پیر خانہ ہے۔ تو اسی مخدوم کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے حاضر آئے، عرض کر رہا تھا میں کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان یہ ہے کہ حضور فرماتے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے۔ اب بتاؤ ہم اپنے رسول کی بات مانیں یا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ علی سید نے ان کی بات مانی؟ اب ذات کا دھنیا، ذات کا تیلی، ذات کا شاہ جی، ذات کا فقیر، ذات کا گورکن، ذات کا تکیہ دار، ذات کا بھک منگا، یہ بتائے گا کہ علی سید ہے یا غیر سید ہے، فاطمہ سیدہ ہے یا غیر سیدہ ہے۔ پتہ تو ایسے ہی چلا کہ ایک پاگل بھی اگر لیٹر لے کے یہ دریائے ہگلی کو ناپے تو قیامت تک نسلیں ناپتی رہیں گی، ایک دریا نہیں ناپ سکتا تو میرے علی کی ذات میں سے ناپ۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے مدینہ شریف، خاتون جنت آپ کے نگاہ میں آ چکی، مصاحبین بیٹھے ہیں، ہم عمر ہم نشین جو ساتھ میں بیٹھا کرتے تھے، علی پاک کے درمیان، ان کے درمیان علی جلوہ گر۔ مولا علی پاک سے کسی ایک قریبی نے کہہ دیا حضور فاطمہ کون ہے؟ کہا میری شریک حیات بنت رسول شہزادیہ مصطفیٰ۔ کہا اچھا
آپ نے فاطمہ کو دیکھا ہے؟ کہا یہ حیرت کی بات ہے، اتنا دیکھا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ وہ میری شریک حیات ہیں، شہزادیہ مصطفیٰ ہیں، جن کے چہرے کو، بال کی ایک لٹ کو حوران بہشت نے نہ دیکھا، اس فاطمہ کو میں نے دیکھا۔ فاطمہ کو مجھ سے زیادہ کسی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہہ دیا علی پاک آپ نے فاطمہ کو نہیں دیکھا۔ بس فوراً وہاں سے چلے شیر خدا، گھر آئے، گھر میں تربیت رسول کیے ہے بیٹی، جب تمہارا شوہر گھر آئے تو ادب سے کھڑے ہو جانا، سلام پیش کرنا، آ جائیں تو آنچل سے پنکھ ہوا دینا، ان کے پسینے کو خشک کرنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو مسکرا کے استقبال کرو، تاکہ وہ جہاں سے دھوپ میں تھکے ماندے آتے ہیں، جب مسکرا کے استقبال کرو گی تو آدھی تھکن تمہارے دہلیز کے باہر ختم ہو جائے گی، اور جب وہ اندر آ جائیں تو انہیں پانی پیش کرو اور انہیں ہوا جھلو اور مسکرا کے استقبال۔ آج تو ہمارے گھر کی عورتیں ایسا تھوتھن پھلائے رہتی ہیں کہ اب مت پوچھو۔ آپ آئیے گارڈن سے کھٹ کے، اب ببلو کی اماں کو دیکھ لیجئے تو آپ سوچے گا اچھا تھا گارڈن کا کینٹین ہی میں کھا لیے ہوتا تو اچھا ہوتا۔ کہا ہوا معلوم ہے کہ ایک دم ممتا بنرجی کی بہن کی طرح ایک دم آنکھیں نکال کے سامنے، یہ نبی کی تربیت نہیں۔ خاتون جنت نے مسکرا کے استقبال کیا، لے کے آئی، بٹھایا، پسینہ اپنے آنچل سے پوچھا، پنکھا جھالنے لگی، پانی لے کے آئی، لیکن آپ کی فکر کی لکیریں چہرے پہ حویدہ ہیں۔ خاتون جنت نے پوچھ لیا شیر خدا خیر تو کچھ متفکر ہیں آپ، کچھ متشویش ہیں آپ، کوئی فکر دامن گیر ہے آپ کو؟ بیوی، ایک بیوی، اچھی بیوی اپنے شوہر سے زیادہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کو بیوی سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور اپنی بیوی کو ایک اچھے سچے شوہر سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ بھی وہ بیوی جو شہزادی مصطفیٰ فرماتی ہیں شیر خدا فکر کی لکیریں آپ کے چتون پہ ماتھے پہ۔ کہا ہاں شہزادی رسول، بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں میں کسی نے کہا میں بھول جایا، بات تو پوری کر دیں۔ تو یہ بتائیں کہ میرے مصاحب نے، میرے ساتھی نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے فاطمہ کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت خاتون جنت نے ایک ہلکا سا تبسم اپنے ہونٹوں پہ نمایاں کیا، مسکرا کے شرما گئی چلی۔ حضرت مولا علی پاک کو اطمینان نہ ہوا، وہ لوٹے اور چلے گئے بارگاہ رسول میں، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، حاضر ہوئے۔ مصطفیٰ جن کی نگاہ سے، جن کی نظر سے خدا کی ذات کو پوشیدہ نہ ہو، وہ علی کی فکر نہ دیکھے۔ رسول مسکرا دیتے، علی خیریت ہو؟ کہاں حضور خیریت ہے، ایک بات ہو۔ کہا کیا بات ہے؟ بات بتائی۔ کہا فاطمہ سے پوچھو۔ کہا میں وہاں گیا تھا۔ انہوں نے مسکرا دیا۔ سرکار فرماتے ہیں جب سرکار سنتے ہیں تو سرکار بھی مسکراتے ہیں۔ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب گشا ہوئے کہ گلشتہ بنا دیا۔ سرکار مسکرائے اور اس کے بعد علی کا بازو پکڑا، کہا علی چلو، اب تم اس کا جواب ہی چاہتے ہو، اب تمہیں اس کا جواب پریکٹیکل دے۔ لے کر کے شہزادی رسول کے گھر پہنچے، علی کو علی کے گھر لے کے نبی جا رہے، علی کو علی کے گھر لے کے نبی جا رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ علی نبی کو اپنے گھر لے جائے، لیکن نبی علی کو لے کے علی کے گھر گئے۔ وہ فرمایا فاطمہ تو اللہ اللہ، جب حضرت خاتون جنت اپنے گھر سے چلتی تو میرے رسول اپنے کاشانے میں اپنی بیٹی کے پیروں کی آہٹ سن لیا۔ سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور اپنے دروازے کے بازو پہ دونوں دستے کرم ٹیک کر کے نگاہوں کو اس راستے پہ ڈال دیتے جس پہ خاتون جنت آنے والی۔ حضرت خاتون جنت نے جان لیا ابا حضور آئے، علی آئے، بٹھایا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ؟ کہا جی ابا حضور۔ کہا ایک پردہ کرو، یہ علی کا گھر ہے، یہ رسول کی بیٹی کا آنگن ہے جہاں پردے کے لیے بھی کپڑا نہیں۔ آج کتنے
پردے اور جلوے میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، یہ خاتون جنت کا گھر، ایک ردائے فاطمہ ہے، وہی خمار بھی ہے، وہی نقاب بھی ہے، وہی برقع بھی ہے، وہی اوڑھنی بھی ہے، اسی سے آپ پردہ کرتی ہیں، اسی کو آپ اوڑھتی ہیں، اسی کو آپ پہنتی ہیں۔ تو کہا اچھی بات ابا حضور، گھر کا حال تو یہ ہے کہ ایک ایسا بھی کپڑا نہیں کہ جو پردہ ڈالا جائے۔ حضرت خاتون جنت نے ایک کونے سے ڈور باندھی اور دوسرے کونے میں باندھ دیا، باندھنے کے بعد اپنے آنچل کو لیا، آج کی طرح یہ سوا بالش کا دوپٹہ نہیں تھا، ایک کونے کو ڈالتی گئی، ایک کونا اپنے وجود سے سرکاتی گئی، دو حصے میں چادر بٹ گئی۔ تو اس طرف خاتون جنت ہے، ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ، تم اپنی انگلیوں میں سب سے چھوٹی انگلی کو ذرا باہر نکالو، اسے ابہام کہتے ہیں، اسے بنسل کہتے ہیں، اسے ابہام کہتے ہیں، اسے شبابہ کہتے ہیں، اسے وسطی کہتے ہیں، اسے بنسل کہتے ہیں، اسے خنصر کہتے ہیں۔ نبی عربی میں فرماتے ہیں فاطمہ اپنی خنصر کو یعنی سب سے چھوٹی انگلی کو اس پردے کے باہر کرو۔ خاتون جنت نے اپنی 4 انگلیوں کو موڑ لیا ہے، ایک کو باہر کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی دیکھ رہے ہو فاطمہ نے انگلی باہر کی ہے، علی دیکھو یہ فاطمہ کی انگلی دیکھو، نظر کو متمرکوز کرو۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ انگلی تو نہیں ہے مگر نور کا ایک لمحہ ہے جسے میری نگاہیں دیکھ رہی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں علی کہنے والے نے صحیح کہا ہے، ارے تم نے فاطمہ کو دیکھا ہے، میرے فاطمہ کی حقیقت کو نہیں دیکھا۔ فاطمہ اس مقدس ذات کا نام ہے جس کی عظمتوں کو دوبارہ کرنے کے لیے آیت کریمہ نے پورے قرآن میں کسی ایک عورت کو ڈائریکٹ جنت میں جانے کا حکم دیا۔ اللہ نے جنت بنائی، اختیار محبوب کو دے دیا، محبوب نے اختیار اپنے دونوں نواسوں کو عطا کر ہے نا بھائی، کیا سمجھا؟ مگر حضرت خاتون جنت واحد وہ خاتون ہیں جن کی شان میں ایک آیت اللہ نے نازل کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ رب نے جس کو دنیا میں ڈائریکٹ جنت دیا ہے وہ مصطفیٰ کی بیٹی علی کی زوجہ حسین عظمت فاطمہ کی عظمت کا آسمان اتنا بلند ہے کہ کسی کی فکر رسا بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے کسی جاہل کے کہنے پہ آپ نہ جائیں، علی سید ہیں، فاطمہ سیدہ ہیں، ورنہ ایک پاگل بھی اسے تسلیم نہیں کرے گا کہ علی سید نہیں ہے، فاطمہ سیدہ نہیں ہے۔ ہاں حسنین کریمین سید ہیں، تصور کرو ہم جڑ نہیں مانتے، تنا نہیں مانتے، شاخ نہیں مانتے، تنابیں نہیں مانتے، پتیاں نہیں مانتے، ہم پھول کے قائل اور پھل کے ہیں۔ دنیا میں کوئی پاگل بھی ایسی گفتگو نہ کرے گا۔ حسنین کریمین سید ہیں تو کیسے ہیں؟ اسی نبی کے بنانے سے۔ مگر ابھی تو معاملہ یہ نہیں ہے، دیکھیے راستہ بنائیے، درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا، محبت کی جائے، قیامت تک اولاد رسول سے محبت کی جائے، شہزادگان مصطفیٰ سے محبت کی جائے، اولادگان فاطمہ سے محبت کی جائے، مخدوم سمنہ سے محبت کی جائے، مخدوم مالدہ سے محبت کی جائے، مخدوم دیوا سے محبت کی جائے، مخدوم بھاگلپور سے محبت کی جائے۔ یہ سب کون ہے؟ یہ فاطمی چمن کے سب نورستہ گلاب ہے، یہی وہ کلیاں ہیں جو مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی چمن۔ یہ تفرقہ جو لوگ ڈال رہے ہیں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں پیارے، علی کو سید نہیں ہے، کون کہتا ہے؟ اللہ کا وہ اپنے محبوب کا درجہ اللہ نے اپنی ذات کے بعد رکھا، محبوب سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ تو جب محبوب لاجواب تو اس کی بیٹی بھی لاجواب، حضرت علی بھی لاجواب، حسنین کریمین بھی لاجواب، پورا خاندان لاجواب۔
پورا گھرانہ لاجواب، اور قیامت تک ان کی اولاد لاجواب۔ اس لیے کوئی گھر خاتون جنت جیسا گھر نہیں، کوئی گھرانہ میرے رسول جیسا گھر ہے۔ اس لیے یہی ایمان کی قندیل اپنے دلوں میں جلا کے رکھو کہ نبی تک پہنچنا ہے تو اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من اعمالہ واحبوا بحبی واحبوا اہل بیتی بحبی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو کہ وہ انواع و اقسام کی نعمتیں کھلاتا پلاتا۔ مجھ سے محبت کرو کہ خدا مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ میری آل سے محبت کرو کہ میں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اب نبی کی محبت کے لیے آل نبی کی محبت شرط ہے، اور خدا کی محبت کے لیے پیارے نبی کی محبت شرط ہے۔ جب تک اولاد رسول کی محبت کامل نہیں ہوگی، رسول کی محبت مکمل نہیں ہوگی، اور جب تک نبی کی محبت کامل نہیں ہوگی، خدا سے محبت کا دعویٰ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ جو کچھ بیان ہوا تھا وہ آغاز باب تھا۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ اگر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔